حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت ہوئی اس کے اندر اللہ کی ذات اللہ جل مجدہ کریم اسلام کی حقانیت اسلام کی عظمت بیان فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ادیان پائے جاتے ہیں اور مختلف افکار نظریات کے لوگ ہر دور میں اللہ کی زمین پہ پائے گئے، لیکن کلام مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت مقدسہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور کوئی کتنا ہی زیادہ اچھے سوچ والا، اچھی فکر والا، اچھے خیال والا، اچھے نظریے والا شخص ہو اور وہ دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات اور اس کی ضرورت کو چھوڑ کر وہ کسی اور دین کی طرف راغب ہو، ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ تم میں سے جو بھی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو وہ قبول کرنے والا ہو تو اللہ کی ذات اس کی کسی اس نیکی کو، کسی اس فکر کو، کسی اس کی اچھائی کو قبول نہ فرمائیں گے، اس لیے کہ کوئی اور دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خدائے عز و جل کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت پاکیزہ اور عظیم الشان بے مثال آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، کلام مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میرے محبوب کا طرز حیات، آپ کی حیات مقدسہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، آپ کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ۔ تم زندگی کے کسی بھی شعبہ میں ہو، کسی بھی مکتب فکر سے کسی بھی شعبہ میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے جوانی اور زندگی کے اس حصے میں تم چلے جاؤ کہ تمہارے وجود کے بال سفید ہو جائیں، مسجد سے لے کر بازار تک، تو بازار عدالت تک، یہاں تک کہ تم
نظام مملکت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینے تک تم ریاست کے امیر تک مقرر ہو جاؤ، ہر شخص کے لیے، زندگی کے ہر حصے کے لیے اور ہر شعبہ حیات میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ۔ احباب کرام، ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین مقدسہ کی طرف اگر ہم نظر دوڑائیں کہ جو دین کی ضروریات، اس میں صرف عبادات کا معاملہ نہیں ہے کہ جو عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں صرف ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ وہ دین اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو قیامت تک کے لیے وہ عظیم دین عطا فرمایا ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبہ کے اندر جو ہے ہر ایک کے لیے رہنمائی کا باعث۔ معاشرت تک، نظام مملکت کے تمام امور کی انجام دہی تک، اور ایک عام فرد سے لے کر ایک سربراہ مملکت تک، اس کی ہر زندگی کا ہر شعبہ کوئی ایسا اس کا حصہ نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے اندر اس کے لیے کوئی تعلیم موجود نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک حصہ ہم سب کے لیے نہ صرف باعث فخر بلکہ باعث نجات۔ وہ ہستی جس کے لیے قدرت نے اپنے مقدس کلام میں واضح اعلان فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ لوگوں، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیارا حبیب سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آیا۔ ان کی بعثت کے متعلق ارشاد فرمایا، میرے محبوب خود آپ اعلان فرما دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قدرت نے مجھے کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے لوگ اللہ کی ذات اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، پیغمبروں کو بھیجتا رہا، رسول آتے رہے۔ کوئی کسی خاص قوم کے لیے نبی ہوتا، کوئی کسی خاص علاقے کے لیے نبی ہوتا، کوئی کسی خاص زمانے کے لیے نبی ہوتا۔ فرمایا میرے رب نے اب مجھے حدود و قیود سے مبرہ، زمانے کی قیود سے پاک فرما کے قیامت تک کے لیے، شرق سے لے کر غرب تک
ہر ایک کے لیے میرے رب نے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہماری تعلیمات کسی خاص فرد کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے۔ ہماری تعلیمات، ہمارا نظریہ، ہماری فکر اور جس دین کی تکمیل کے لیے قدرت نے مجھے منتخب فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے پسند فرمایا ہے، اس دین کی تعلیمات یہ ہے کہ الاسلام من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اللہ کے حضور کھڑا ہونا، نماز کی ادائیگی بہت بڑا عظیم عمل، بہت بڑا فرض، یہ وہ ہے کہ جو دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ و عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مراج المومنین، یہ مومن کی مراج ہے۔ یہ وہ ہے جس میں خیر ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اس کی محبت ہے۔ لیکن فرمایا نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ عبادات اپنی جگہ اہم، انہیں غیر اہم نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن فرمایا بہترین مسلمان وہ کون ہے؟ اس مولا کی بارگاہ کے اندر، پیدا کرنے والے خالق و مالک کی بارگاہ میں بہترین مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، وہ بہترین مسلمان ہو۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے۔ جی اب زبان کی بات فرمائی تو اس میں تمام چیزیں، جتنے معاملات کا تعلق زبان سے ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ اس میں جھوٹ بھی آ گیا، غیبت بھی آ گئی، اور گالی گلوچ بھی آ گئی، ساری چیزوں کا ذکر آ گیا۔ فرمایا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے وہ بہترین مسلمان ہے۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہوگا؟ اس بات کا دوسرا رخ کیا ہوگا؟ اگر جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بولیے محفوظ ہو جائے وہ بہترین مسلمان، اور جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ چاہے نماز ہی ادا کرنے والا پابند نماز کیوں نہ ہو، وہ حج پہ حج کرنے والا حاجی صاحب کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی زیادہ مال خرچ کرنے والا سخی انسان کیوں نہ ہو، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان نہیں ہے۔ جی ایک اور حدیث کے اندر فرمان رسول میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم ارشاد فرمائی۔ حضور ویسے ہی زبان سے فرما دیں، آپ کی زبان سے ہمیشہ کلمہ حق ہی نکلتا ہے۔ محبت سے بولیے حضور
مطلقاً بات فرما دیں تو آپ کی بات سچ ہے، حق ہے۔ حضور جو بولے وہ حق ہوتا ہے، لیکن حضور فرما رہے، فرمایا واللہ لا یؤمنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، فرمایا اللہ کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، پھر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے، پھر ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کیا کون یا رسول اللہ مومن نہیں ہے؟ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ اس کے شر کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن اس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، اس کی آنکھ سے محفوظ نہیں ہے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، اس کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، اس کا مال اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ جو بھی ہو، چاہے جتنا ہی زیادہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ وہ مومن ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ تاکید نہیں ہے کہ اگلا ہمسایہ نیک ہو، اگلا ہمسایہ مسلمان ہو۔ مسلم ہونا یہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ نیک ہے یا بد ہے اس کا اپنا عمل ہے۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی جہاں آنکھوں پہ کنٹرول کرے گا، وہاں تو اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول کرے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ، اللہ علامہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس لیے علامہ نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تیرا دین تجھے کیا تعلیم دے رہا ہے؟ تجھے جو قدرت نے دین بخشا ہے، دین اسلام، اس کی تعلیمات تو یہ ہے کہ انسان تو انسان رہے، تو کسی جانور پہ بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ جی انسان مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، جو قدرت نے تجھے دین عطا فرمایا ہے وہ تو کسی جانور پہ بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کبھی کوئی لشکر ترتیب دیتے، جنگ کے لیے تیاری ہوتی، جی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونا ہے، معاملات ہوں گے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پہلے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، دین حقہ کے ذمہ داران کو حضور خاص تربیت فرماتے، اعلان ہوتا، فرمایا یاد رکھو تمہاری تلوار کبھی کسی بچے پہ نہ اٹھے، کسی بوڑھے پہ تلوار نہ اٹھانا، کسی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جانوروں پہ زیادتی نہ کرنا۔ یہاں تک یہ بات فرمائی جاتی کہ خبردار دشمن کی فصلوں کو تباہ نہ کرنا، ان کے درختوں کو نہ اجاڑنا،
یہ تعلیمات کسی اور دین کی نہیں ہو سکتی ہیں، یہ تعلیمات فقط دین اسلام کی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت تعلیمات دین اسلام کی تعلیمات ہیں یہ، کہ اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن کے بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس کے کمزوروں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اس کی عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، ان کی فصلوں کو نہ اجاڑنا، ان کے درختوں کو نہ اجاڑنا۔ جو دین جانوروں تک کی حقوق کی بات کرتا ہے وہ دین فقط دین اسلام، وہ فقط دین اسلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے چڑیا کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، چڑیا کے بچے انہوں نے اپنی چادر میں لپیٹ لیے، تو چڑیا ان کے ارد گرد، ماں ہے نا جی، ماں اپنے بچوں کی تکلیف دیکھ نہیں سکتی، انہوں نے بچے اٹھا لیے تو وہ چڑیا دائیں بائیں چکر لگا رہی ہے۔ یہ بات جب دیکھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات پسند نہیں فرمائی، فرمایا اللہ کے بندے اس مخلوق پہ رحم کر، اس بے جان پہ رحم کر، اس چڑیا کا دل کیوں دکھاتا ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دے، تو نہیں جانتا تیرے اس عمل کی وجہ سے یہ مخلوق جو ہے، ماں جو ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، جب وہ چڑیا، ایک ماں جب اپنے بچے پہ ظلم تکلیف ہوتا دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ خالق اپنی مخلوق پہ کتنا رحم کرتا ہے آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان ہے۔ جب کسی مخلوق پہ، اللہ کی مخلوق پہ ہم زیادتی کریں، اسے تکلیف پہنچائیں، اسے پریشان کریں، تو رب ہمارے اس عمل سے، قدرت ہماری نمازوں کو کسی اور عمل کو نہیں دیکھے گی، وہ ساری عبادات جو ہے وہ ہمارے منہ پہ مارتی جائیں گی۔ تو اللہ کی مخلوق بھی زیادتی کرتا ہے، اللہ کو اس بات سے کس قدر جو ہے جی، اللہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ اب اندازہ فرمائیں، اپنی میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، جس لمحے واقعہ بدر پیش آیا تو نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ قدرت نے لشکر اسلام کو لشکر کفار کے مقابلے میں میرے مالک نے فتح عطا فرمائی۔ لشکر اسلام تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود لشکر کفار پہ غالب آ گیا، اللہ نے اسلام کو فتح سے نواز دیا۔ تو وہ جو کفار بڑی تعداد میں تھے، لڑنے کے لیے بڑا سامان تھا، جب وہ مغلوب ہو گئے، ان کی ہمت نہ رہی، بہت بڑے لوگ وہاں مارے گئے، باقی لوگ بھاگ گئے، کتنے لوگ ان کے قیدی بن گئے۔ تو جو لوگ ان کے مارے گئے تھے ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، نامور، لیکن وہ دشمن دین تھے، دشمن خدا تھے، دشمن مصطفیٰ تھے۔ ابو جہل جیسے لوگ، عتبہ جیسے لوگ، شیبہ جیسے لوگ، امیہ جیسے لوگ
بڑے بڑے ظالم لوگ تھے ان کے اندر جو وہاں پہ مارے گئے، واصل جہنم ہو گئے، اب ان کے لاشیں پڑے تھے۔ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا پیغام ہوگا، ان کے لاشیں پڑے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دین کے دشمن تھے، حضور کے دشمن تھے، وہ صحابہ کے دشمن تھے، انہوں نے ہر لمحہ صحابہ کو ستایا تھا، اتنے بڑے ظالم تھے۔ ان کی وجہ سے حضور نے مکہ سے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ کی طرف، لیکن کیا ہے، وہ بڑے بڑے دشمن جب مارے گئے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے، حضور نے ان کی لاشوں کو جنگل میں نہیں چھوڑا کہ ان کی لاشیں پڑے رہے، دشمن تو بھاگ گیا، کتنے مارے گئے، حضور نے ان کی لاشوں کو وہاں نہیں چھوڑا کہ جنگل کے درندے آئیں گے انہیں کھا جائیں گے، نہیں، دشمن ضرور ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، دشمن ضرور ہیں، پر آدم کی اولاد ہے۔ غربت آدمیت کی وجہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر، حضور نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے گڑھے میں ڈالو، ان کی لاشوں کو اٹھا کے گڑھے میں ڈالو۔ اب آپ میری گفتگو کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، میری گفتگو کا انداز کدھر جا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ حضور اپنے دشمنوں کو، ان کے لاشوں کو جنگل میں نہیں رہنے دیا کہ وہاں پہ درندے آئے ان کی لاشوں کو آ کے نوچیں اور ایسی انہیں تکلیفیں پہنچے، ان کی جسموں کے ساتھ وہ سلوک اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں ہونے دیا۔ حضور کی تعلیمات یہ تھی کہ سانحہ سیالکوٹ کے اندر کیا ہو گیا جی، دین کے نام لیواؤں نے ہماری کم فہمی، دین سے دوری، غیر شعوری، ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہماری دین کی تعلیمات کیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو ہمارے ملک میں آیا تھا، تجارت کے لیے آیا تھا، کاروبار کے لیے آیا تھا جی، ہم نے دین کے نام کی پر اس کے وجود کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے دین کا پتہ، اس کے وجود کو جلانا، اس کی میت کو جلانا، نہ دنیا کا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو بھی دنیا کے اندر بدنام کرایا اور ہم نے اپنے ملک کو بھی دنیا کے اندر بدنام کرایا۔ ہمارا دین اس چیز کی اجازت بولیے نہیں دیتا، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر معاذ اللہ پر اوپر حضور کے نام کے بعد نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں ہمارا دین کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مقدس دین کی جو تعلیمات ہیں ہمیں وہ سمجھنی ہوں گی۔ حضور کا دین دین امن، بولیے حضور کا دین دین امن، حضور کا دین دین امن ہے، حضور کا دین دین محبت ہے، حضور کا دین دین رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضور فرمائے آپ دین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی والا دین ہے۔ یہاں آ کے اپنے نہیں آرام میں آ جاتے ہیں، یا تو دشمن آئے وہ بھی خیر پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خوبصورت دین ہے دین اسلام۔ اللہ کی ذات ہمیں اس خوبصورت دین کو سمجھنے